1971 ایک امریکن ایئر لائن کے جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ سب سے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے ایک پیسنجر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے ایک چٹھی اس کو تھما دی۔ وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنا تو دور کی بات، امریکہ کی یہ سب سے زیادہ پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے 50 سالوں سے اس پیسنجر کی ذرہ برابر بھی انفارمیشن نہیں نکال سکی۔ ناظرین محترم، اس دلچسپ واقعے کی شروعات ہوتی ہے 24 نومبر 1971 کو پورٹ لینڈ ایئرپورٹ سے۔ ایک شخص جو بظاہر بزنس مین لگتا تھا، اس نے پورٹ لینڈ سے سیاٹل کا ٹکٹ بنایا اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ تب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہی پیسنجرز کا سامان چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی جاتی تھی۔ یہ نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کا ایک جہاز بوئنگ 727 تھا، جس کو صرف 45 منٹس میں پورٹ لینڈ سے سیاٹل تک پہنچنا تھا۔ سن گلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ بین کوپر نامی یہ پیسنجر اس جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا، جو جہاز کی سب سے آخری سیٹ تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی جلا لی۔ یہاں تک تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا، کیونکہ اس وقت فلائٹ میں اسموکنگ کرنا بھی الاؤ تھا۔ ٹھیک 2:58 پر فلائٹ ٹیک آف ہو گئی۔ ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوپر پیچھے بیٹھی ایئر ہوسٹس کو ہنستے ہوئے ایک انویلپ دیتا ہے۔ ایئر ہوسٹس، جس کا نام فلورنس شافنر تھا، اس نے جب وہ چٹھی پڑھی تو جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ اس میں لکھا تھا، مس I have a bomb here and I would like you to sit by me۔ میرے پاس بوم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں۔ فلورنس شافنر جب ڈین کوپر کے برابر میں آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا، جس میں ڈائنامائٹ کی 8 سٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ ان شارٹ، جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا اور ڈین کوپر کی ٹوٹل 3 ڈیمانڈز تھیں۔ اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش، 2 پیراشوٹ کے پیئرز اور سیاٹل ایئرپورٹ پر ایک ریفلنگ ٹرک ریڈی چاہیے تھا۔ اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورنس شافنر کو انڈائریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بم پھاڑ دوں گا۔ ڈین کوپر کے علاوہ اس جہاز میں 35 پیسنجرز تھے، جن کو پیچھے جہاز میں ہونے والے اس واقعے کا بالکل بھی علم نہ تھا۔ فلورنس شافنر ڈین کوپر کی ڈیمانڈز کو لے کر کاکپٹ میں گئی اور کیپٹن کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ایک دوسری ایئر ہوسٹس، جس کا نام ٹینا مکلاؤ تھا، وہ اب ایک انٹرکام لے کر ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائی جیک تھا جو رینسم کے لیے کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی تمام ڈیمانڈز پوری کی جائیں۔ ظاہر ہے اتھارٹیز کو بھی معلوم تھا کہ ڈین کوپر ان سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ فلائٹ جس کو صرف 45 منٹ میں ہی سیاٹل میں لینڈ کرنا تھا، وہ اب اگلے 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کی گرد گردش کرتی رہی اور بقایا 35 پیسنجرز جو اس سارے واقعے سے بالکل بے خبر تھے، ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس دوران سیاٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے، جن کے سیریل نمبرز نوٹ کر لیے گئے تھے، اور ایک اسکائی ڈائیونگ کلب سے 2 پیراشوٹ کی جوڑیاں بھی ارینج کر لی گئیں۔ 5:45 پہ جہاز کو لینڈ کرایا گیا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ اور 2 پیراشوٹ کے پیئرز فراہم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ریفیول بھی کر دیا گیا۔ اپنی ڈیمانڈز پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے 35 پیسنجرز اور 2 فلائٹ کرو کو جہاز سے اترنے کی پرمیشن دے دی، جبکہ پائلٹس اور 2 فلائٹ کرو کو جہاز میں رہنے کا ہی کہا گیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک بار پھر سے ٹیک آف کر گیا۔ ڈین کوپر نے اپنے ساتھ بیٹھی ٹینا مکلاؤ کے ذریعے پائلٹ کو کچھ خاص انسٹرکشنز بھی بھیجی۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئرز اور فلیپس کھلے رہیں، الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ ہو اور سپیڈ 320 کلومیٹرز، اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جایا جائے۔ پائلٹ نے باقی 2 ڈیمانڈز تو پوری کر دیں، لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جانا فیول کی وجہ سے پاسبل نہیں قرار دیا۔ لہٰذا پائلٹ نے ڈین کوپر کو ریفیولنگ کے لیے 2 آپشنز دیے، ایک رینو یا پھر فینکس۔ ڈین کوپر نے رینو پر راضی ہو گیا۔ دوسری طرف لوکل اور فیڈرل اتھارٹیز بھی اپنا کام کر رہی تھیں۔ 2 فائٹر جیٹس کو جہاز کے لیے پیچھے روانہ کیا گیا، لیکن وہ اتنی سلو سپیڈ مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے جہاز کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کی طرف رواں دواں تھا۔ اتنے میں ڈین کوپر نے پاس بیٹھی ٹینا مکلاؤ کو کاکپٹ میں جانے کا کہا، جہاں 2 پائلٹس اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ پہلے سے موجود تھی۔ جب ٹینا کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پیچھے پلٹی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلیں اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا لی۔
اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا پچھلے 50 سالوں سے اس کو آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹوں کے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کو اچھی طرح سے چیک کیا گیا، لیکن جہاز میں نہ ہی کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بام مل سکا۔ نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد ڈین کوپر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ چل سکا، نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ۔ آخر ڈین کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا؟ یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا۔ ڈین کوپر کو کسی نے پلین سے جمپ کرتے تو نہیں دیکھا، لیکن سٹیئر کیس کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات کلیئر تھی کہ اس نے سیاٹل اور رینو کے بیچ میں ہی کہیں چھلانگ لگائی تھی۔ ایف بی آئی نے جہاز پہ ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے ان کو صرف کوپر کی ٹائی، چند سگریٹ برڈز اور 2 میں سے 1 پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا، حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی کوئی فوٹو تک نہ تھی۔ پیسنجرز اور کریو سے انٹرویو لینے کے بعد ڈین کوپر کو حلیے کے حساب سے اس کا اسکیچ بنوایا گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈین کوپر کو سیاٹل اور رینو کے بیچ میں تلاش کیا جاتا، ایف بی آئی کو یہ جاننا تھا کہ اس نے ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر پلین سے جمپ کیا تھا۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پہ تھا، یعنی جس روٹ پہ جہاز فلائی کر رہا تھا وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھا۔ جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ تو پہلے سے ہی معلوم تھا، ساتھ ہی ساتھ فلائٹ ریکارڈر کی مدد سے معلوم پڑا کہ جہاز کا سٹیئر کیس 8:10 پر کھولا گیا۔ ان تمام انفارمیشن کی بیسس پہ ڈین کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے ایریا کا چپا چپا چھان لیا، لیکن نہ کوپر کو کوئی پتہ چلا اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا۔ اس پورے ایریا میں اتنی شدید ٹھنڈ تھی اور سب کو یہی لگا کہ ڈین کوپر مر گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایف بی آئی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ امریکن ہسٹری میں پہلی بار ایف بی آئی نے اس کیس کے لیے پبلک سے ہیلپ لینا شروع کر دی۔ ڈین کوپر کا اسکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبرز بھی اخباروں میں شائع کیے گئے اور ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے پر انعام دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ کوپر اگر زندہ ہوگا تو وہ پیسے کہیں نہ کہیں ضرور خرچ کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس سیریل نمبر کا ایک بھی نوٹ کبھی بھی کہیں بھی دوبارہ ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 9 سالوں کے بعد یعنی 1980 میں ایک واقعہ ہوا سدرن واشنگٹن میں، کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ جس کو ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی 3 گڈیاں ملی۔ یہ $20 کی نوٹوں کی گڈیاں تھیں جو ٹوٹل $5,800 بنتے تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس گئے۔ خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبرز ان نوٹوں کے ساتھ میچ کر گئے جو ڈین کوپر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ ڈین کوپر ہائی چیکنگ کیس میں 9 سالوں کے بعد یہ پہلی پروگریس تھی، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو سالو کرنے میں اس کی مدد کرتی، اس واقعے نے کیس کو مزید الجھا کر رکھ دیا کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے تقریباً 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ ڈراپ زون میں واقع لوئز ریور میں یہ پیسے ڈین کوپر سے ہی گرے ہوں گے اور وہاں سے بہتے ہوئے کولمبین ریور تک آئے ہوں گے، لیکن بعد میں نوٹس کیا گیا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے، یعنی یہ پیسے لوئز ریور سے بہہ کر ٹینا بار بیچ تک کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایف بی آئی کے لیے یہ معاملہ تو سلجھنے کی بجائے مزید الجھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ٹینا بار بیچ جہاں سے یہ پیسے برآمد ہوئے تھے، یہاں 1974 میں کچھ کھدائی کا کام کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ کے کنارے ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اسی ریت کے اندر پائے گئے تھے۔ اس نئی انفارمیشن سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر یا پھر اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجھانے کے لیے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ پر آ کر یہ پیسے دفنائے تھے۔ اس کیس کو لے کر ایف بی آئی نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں سے انویسٹیگیشن کی، لیکن کوئی خاطر خواہ سراغ نہ مل سکا۔ کئی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ کوپر شاید کوئی ٹرینڈ ملٹری کمانڈو تھا کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ایک ملٹری پیراشوٹ تھا اور اس کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ پلین میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ 1980 میں $5,800 کیش ملنے کے علاوہ بقیہ 9,710 نوٹ دوبارہ کبھی نہیں مل پائے۔ ایویڈنس کے طور پر ایف بی آئی کے پاس ڈین کوپر کی اس اسکیچ کے علاوہ صرف یہ ٹکٹ ہے جس میں اس نے خود اپنا نام لکھا تھا اور یہ ٹائی جس پہ کلپ لیفٹ سائڈ پہ لگی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر لیفٹ ہینڈڈ تھا۔ اس کیس نے ایف بی آئی کو پچھلے 50 سالوں سے سوالوں میں الجھا کر رکھا ہے۔ آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر اس کیس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج بھی کھلی ہوئی ہے۔